अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेटरन्स शूटर्स चैनल। .22 LR जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और काफ़ी यूज़ भी करते रहे हैं, क्योंकि ये जो एक कैलिबर है ये बड़ा ही कॉमन है और बड़ा फेमस है हंटिंग कम्युनिटी में और जो शूटर्स हैं उस कम्युनिटी में, क्योंकि इसका एक अपना एक मकाम है और अपनी एक यूटिलिटी है। और इस यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि ये एक यूटिलिटेरियन कैलिबर है, बुलेट है और बड़ा कॉमनली अवेलेबल होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी आम है, चूँकि ये एक इसको आप एक ऐसा कैलिबर कह सकते हैं कि इसको लोग यूज़ तो कर रहे हैं, बट स्टिल इसकी मकबूलियत पाकिस्तान में उस तरह नहीं ज़्यादा कॉमन जिस तरह बाहर USA या इसको बाकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर इसको ज़्यादा इसकी मकबूलियत है। बट स्टिल पाकिस्तान में भी अवेयरनेस लोगों में काफ़ी ज़्यादा है और ये कैलिबर लोगों में काफ़ी मकबूल भी है, क्योंकि एक ऐसा कैलिबर है कि इसको नॉर्मली अगर आप एज अ बिगिनर शूटर यूज़ करें या आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको आप शूटिंग के स्किल्स सिखाना चाहते हैं, तो दिस इज़ स्टार्टर आप कह सकते हैं कि इसी से आप बेसिक्स उनको सिखा सकते हैं शूटिंग में, बिकॉज ऑफ इट्स लो रिकॉयल और इसकी चूँकि रिकॉयल कम है, और दूसरा जब इसको आप शूट करते हैं तो इसकी आवाज़ भी बड़ी मैनेजेबल, बड़ी कम होती है। तो उसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि अगर एयर गन्स के बाद दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कि आप इसको एज अ बिगनर आप यूज़ करें और फॉर ट्रेनर या ट्रेनिंग के लिए यूज़ करें। तो इसके लिए आप इस चूज़ कर सकते हैं कि आप अगर राइफ़ल के शौकीन हैं तो आप राइफ़ल में कोई भी आपको अवेलेबल राइफ़ल होती है, कोई भी फॉरेन मेड होती है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। बट जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं और बड़ी रिलायबल भी हैं, तो वो CZ की राइफ़ल्स जो कि बर्नो मॉडल्स में कोई भी आपको अवेलेबल होती है, तो वो बड़ी बेस्ट इन क्वालिटी हैं। और CZ चूँकि पुराने उनके वेपन्स हैं वो 1960s में, और उसके पहले जो बनाए गए थे तो उनकी आज भी बड़े मकबूल हैं और उनकी एक क्वालिटी आज भी लोगों में बड़ी इसकी वो एक है, एक मांग भी है, और स्टिल ये इसको लोग एज एंटीक और बाकी इसके जो काम है उसके हिसाब से भी बड़ी इसमें मकबूलियत ये रखते हैं। बर्नो मॉडल 2 जो आपके सामने राइफ़ल पड़ी हुई है, इसका एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मैं पेश कर चुका हूँ आपके सामने, बट इसको आज एक जो टॉपिक था कि अगर .22 LR में एक इनिशियल ट्रेनर के तौर पे हम कोई राइफ़ल लेना चाहे तो कौन सी राइफ़ल हम ले सकते हैं, तो उस बेसिस पे ये वाली राइफ़ल दोबारा मैं आपके सामने शोकेस कर रहा हूँ। तो इसकी एक ड्यूरेबिलिटी आप देख लें या इसकी एक्यूरेसी देख लें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल .22 LR राइफ़ल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये वाला मॉडल है पर्टिकुलर, तो ये 1967 मॉडल है, बट स्टिल इसकी आप ओवर द ईयर्स जितने साल गुजर चुके हैं अभी भी ये इंटैक्ट है, और इसकी एक्यूरेसी जो मॉडर्न राइफ़ल जितनी भी .22 आती हैं तो ये बड़ी कम्पिटिटिवली उनको compete भी करती है, और उनसे बेहतर भी ये इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये बेहतर है। बाकी नॉर्मली इसमें जो एक चैलेंज आता है इस राइफ़ल में कि इसके जो माउंट्स हैं वो बड़े रेयर होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये 16 mm इसका जो ऊपर ये माउंट की बेस की जगह बनी हुई है, तो 16 mm के माउंट्स अगर आप इजीली ढूंढ सकते हैं तो फिर ये एक बेस्ट कोई भी स्कोप आप इस पर लगा लें तो ये बड़ा इफ़ेक्टिवली उस पर ये काम करती है राइफ़ल। और इसमें एमुनिशन आप कोई भी यूज़ करें जो अवेलेबल आपके पास इन द मार्केट है, LA वाले मिलते हैं या आर्म्स कोर के मिलते हैं या विंचेस्टर के मिलते हैं, तो वो आप यूज़ करें और जिससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। नॉर्मली LA को बेहतर लोग रेट करते हैं, बिकॉज क्योंकि ये काफ़ी कंपटीशंस में भी लोग यूज़ करते हैं और ये इसकी यूज़ भी ज़्यादा है। ये जो राइफ़ल है इस पर क्वेश्चंस काफ़ी लोग करते हैं कि इसका .22 LR का मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो जो मैक्सिमम कंपटीशन
کے لیے یوز ہوتا ہے، کوئی بھی نیشنل لیول کے یا انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی ہے تو وہ 50 میٹرز میں 3 پوزیشن والے میچز ہوتے ہیں، یا کوئی نارمل جو دوسرے میچز ہیں تو 50 میٹرز ہی اس کے میکسیمم یا منیمم رینج کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کی جو گولی ہے وہ جو ٹریول کرتی ہے وہ تو آلموسٹ کلومیٹر پلس بھی جا سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپان کے اس کو آپ نے کیا ہے، اگر یوز کیا ہے، کیونکہ لیتھلٹی اس کی کافی زیادہ ہے، اس لیے اس کو اوپن رینج یا کھلے فیلڈز میں فائر کرنا اوائڈ کرنا چاہیے اگر آپ ہنٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یا ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے. تو کلوزڈ ایریا میں یا کوئی آپ کے سامنے پروٹیکشن ہو، فائرنگ بٹ ہو پراپر، اس پہ اس کو آپ یوز کریں کیونکہ اس کی بلٹ کافی دور ٹریول کرتی ہے. تو پسٹلز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پسٹلز میں بھی یہ والی آپ نارملی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں فار ٹارگٹ شوٹنگ، بٹ فار ہوم ڈیفینس کے لیے بھی آپشن یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے مجبوری کے تحت، بٹ ناٹ اے پریفرڈ آپشن کہ اس کو آپ ہوم ڈیفینس یا سیلف ڈیفینس کے لیے اس بلٹ کو یوز کر سکیں. تو آپ کو کوئی بھی پسٹل ملتا ہے تو اس کو ایز اے ٹارگٹ شوٹنگ یا ایز اے بیک اپ گن اگر آپ ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو کیری کر لیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بٹ اس میں آپ کے پاس جو اویلیبل آپشنز ہوتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ پرٹیکولر پسٹل ہے یہ ڈیورامیٹک ہے، ہائی اسٹینڈرڈ کی، امریکن یو ایس اے میڈ ہے. تو یہ اس ٹائم کی ان کی ایک ایسی پسٹلز تھے کہ اس کو یہ کمپٹیشن گریڈ یا نارمل یوٹیلیٹی گریڈ دونوں میں یوز کرتے تھے، کیونکہ اس کی جو بیرل ہے وہ کافی اچھی بیرل بنی ہوئی ہے اور اس کو بل بیرل کی کیٹیگری میں یہ آ جاتی ہے. تو اس حساب سے اس کو دیکھا جائے تو اس کو آپ کمپٹیشن میں ابھی بھی جو ماڈرن پسٹلز آ رہے ہیں کوئی بھی ڈفرینٹ کوالٹیز کے آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. ابھی بھی ایکوریسی کے ڈپارٹمنٹ میں یہ کافی بہتر اس کی ایکوریسی ہے، اور اویلیبلٹی اس کی بڑی ریئر ہے، کم ہے پاکستان میں. تو اگر آپ کو کہیں ملتی ہے یہ والی پرٹیکولر پسٹل تو یہ بڑی ریکمینڈڈ پسٹل ہے کہ اس کو آپ اٹھا لیں، اس کو آپ خرید لیں اور ایز اے اینٹیک یا اس کو ایز اے کلیکشن آپ لازمی اپنے کلیکشن میں رکھیں، کیونکہ یہ ایک ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے، اور نارمل اگر آپ اس کو یوز کریں ایز اے بیک اپ گن بھی تو اس کی ریلائبلٹی کافی بہتر ہے اور ایمونیشن پہ آپ کو بہتر ایکوریسی سے مل جاتی ہے. یہ جو ایک اور پسٹل ہے ISSC M22، تو یہ والا جو پسٹل ہے یہ اس میں ایشوز آتے ہیں. کوئی اگر آپ کے پاس ہائی ویلاسٹی ایمونیشن ہے تو اس میں تو یہ بہتر پرفارمنس اس کی ہوتی ہے، بٹ اگر نارمل مائلڈ لوڈ اس میں آپ یوز کریں گے تو اس میں ریسائکلنگ کے ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ گلاک کی شیپ میں ایز اس کا الٹرنیٹ بنایا گیا تھا فار ٹریننگ پرپز. تو اس شیپ میں اگر کوئی ٹرینر آپ یوز کریں گلاک کے ٹریننگ کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ انیشلی کوئی شوٹر اس کو ٹرین کرنا چاہے رینج کے اوپر، بٹ ناٹ فار ہوم یا سیلف ڈیفینس یا ایز اے بیک اپ گن بھی یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اگر آپ کوئی ہنٹنگ پہ جاتے ہیں. تو اٹس اے پیورلی رینج سیٹ اپ کہ اس کو آپ رینج پہ یوز کریں. اچھا، پرائسز کی اگر ہم بات کریں تو اگر رائفلز میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس کی بات کریں تو اویلیبل ان دا مارکیٹ جو آج کل آ رہی ہیں اس میں CZ کے بھی ہیں، باقی آپشنز میں رشین میڈ کافی رائفلز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. بٹ آپ پریفر یہ ہے کہ اگر آپ ریکمینڈڈ ہے کہ بولٹ ایکشن کوئی بھی آپ رائفل لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی سیمی آٹومیٹک کے مقابلے میں، اور ڈیمانڈ بھی بولٹ ایکشن رائفلز کی زیادہ ہے مارکیٹ میں. اور یہ پرٹیکولر رائفل جو یہ والی ہے یہ آلموسٹ آپ کو 150 پلس مائنس میں مارکیٹ میں اگر اویلیبل ہوگی ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن تو یہ مل جانی چاہیے، پلس ماؤنٹ پلس اسکوپ کر کے سارا. تو آپ کا یہ سیٹ اپ آلموسٹ 2 lakhs کے اراؤنڈ بنتا ہے. کوئی بھی .22 رائفل اگر آپ یہ CZ والی لیتے ہیں یا دوسرے لیتے ہیں تو ہائی اینڈ والی وہ کافی مہنگی بھی ہوتی ہیں، کوئی 3-4 lakhs تک بھی وہ رائفلس چلی جاتی ہیں. بٹ دس از اے گڈ انف آپ ارینجمنٹ اگر آپ یہ رائفل بھی رکھتے ہیں تو یہ کافی بہتر ہے، اور اس بجٹ میں آپ کو فل پرفارمنس یہ دیتی ہے ہائی اینڈس جو رائفلز ہے اس کے مقابلے میں. اور یہ جو ڈیورامیٹک ہے پسٹل ہے یہ آلموسٹ آپ کو 130-140 کے راؤنڈ ملنا چاہیے مارکیٹ میں اگر کہیں اویلیبل ہوتا ہے. میں بھی اس سے کم بھی آپ کو مل جائے ڈپینڈنگ اپان کنڈیشن بھی اور اویلیبلٹی بھی. یہ پسٹل یہ تھوڑا آپ کو کم پرائس میں اراؤنڈ 110-115 شاید مل جائے اگر آپ اس کو کہیں ڈھونڈیں اور سرچ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس پرائس رینج میں آپ کو بہتر کنڈیشن میں کوئی مل جائے.
راؤنڈز جو اس کے آج کل چل رہے ہیں 120 سے لے کے 130 پر بلٹ کے حساب سے مارکیٹ میں اویلیبل یہ بلٹس ہیں. تو ایز اے ہنٹنگ یا ایز اے ٹارگٹ شوٹنگ، رینج شوٹنگ کے لیے یہ والا کیلیبر، یہ بلیٹس اور رائفلز اور جتنے بھی پسٹلز ہیں، تو یہ ایک اچھے آپشنز ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اس کو یوٹیلائز بہتر طریقے سے ہنٹنگ کے لیے اور ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے کر سکتے ہیں. تو یہ ٹاپک تھا آج کا. کچھ کیوریز تھی یوزرز کی اور سبسکرائبرز جو ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کی طرف سے کافی کویسچنز اور وہ کیوریز آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کو ایک ویڈیو کی شیپ میں ساری چیزوں کو اس میں کور کر لیں. تھینک یو ویری مچ.